بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طوفان نوح میں تمام انسان مٹا دیے گئے تو پھر یہ دنیا کیسے آباد ہوئی؟ طوفان ختم ہونے کے بعد جب کشتی رکی تو اس سے کل 80 افراد اترے، جن میں 20 تو میاں بیوی تھے، لیکن اللہ پاک نے ان سب کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیا کہ وہ ہم بستری کے باوجود بھی اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طوفان گزر جانے کے بعد جب کشتی پہاڑ پر رکی تو اس میں 80 افراد اترے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ طوفان نوح گزرنے کے بعد 80 افراد کشتی سے اترے۔ وہی لوگ طوفان گزرنے کے بعد اس دنیا کے بچ جانے والے باشندے تھے، لیکن ان 80 افراد میں سے بھی اللہ پاک نے اولاد صرف 3 کو عطا فرمائی۔ وہ 3 کون تھے جس سے دنیا نے دوبارہ جنم لیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک 9288 سال گزر چکے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درمیانی وقفہ 1907 سال ہے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فرق ہے، یعنی حضرت آدم کی وفات کے تقریباً 1420 سال بعد طوفان نوح کا عذاب دنیا بھر پر واقع ہوا۔ جب یہ 80 لوگ کشتی سے اترے تو یہ شروع میں بابل کے ارد گرد آباد ہوئے، اور وہاں انہوں نے ایک بازار بھی قائم کیا جس کو 80 افراد کا بازار کہا جانے لگا۔ شروع میں یہ مختلف زبانیں بولتے تھے، لیکن پھر اللہ پاک نے ان پر کرم کیا اور ان کو ایک نئی زبان عربی سے متعارف کروا دیا۔ طوفان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد موجود تھی، جبکہ ان کے بیٹے سام کی عمر 98 برس تھی۔ یہ یاد رہے کہ طوفان نوح میں تمام انسانیت کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا، سوائے ان 80 لوگوں کے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ آج یہ ساری دنیا نسل نوح علیہ السلام کی ہی مانی جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہم نے اس کی اولاد کو باقی رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے پیدا ہوئے تھے: سام، حام، یافت اور کنعان۔ حضرت سام کی اولاد سفید اور گندمی رنگ کی تھی۔ حضرت حام کی اولاد کالی پیدا ہوئی۔ تیسرے بیٹے حضرت یافت کی اولاد سرخی مائل پیدا ہوئی، اور چوتھا بیٹا کنعان تھا جو اپنی ماں کی طرح نوح پر ایمان نہ لایا اور طوفان میں ہی غرق ہوا تھا۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے، تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں۔ جب یہ 80 افراد کشتی سے اترے تو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے یعنی حام، سام اور یافت کے علاوہ باقی لوگوں کو ایک خاص بیماری میں مبتلا کیا، اور وہ اولاد پیدا نہ کر سکے۔ شروع میں یہ تمام افراد بابل میں رہنے لگے، لیکن جیسے جیسے سام، حام اور یافت کی اولاد بڑھنے لگی تو انہوں نے دوسرے علاقوں میں ہجرت شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا ذکر جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ سام کو ایشیا، حام کو افریقہ اور یافت کو یورپ کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس بات کو تاریخ کی تقریباً تمام کتابوں میں درج کیا گیا ہے، یہاں تک کہ مغربی تاریخ دان بھی اس کو مانتے ہیں کہ اس وقت جو ہم دنیا میں موجود اقوام ہیں، سب کی سب حضرت نوح کے انہی 3 بیٹوں کی اولاد سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے حضرت سام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ طوفان آنے کے بعد تمام انبیاء انہی کی نسل سے تھے۔ اپنے دوستوں، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سام کے بیٹوں کی تعداد تاریخ کی کتابوں میں متفقہ علیہ 11 بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے آرام کے 4 بیٹے تھے جن کے نام اوس، جتر، ہول اور حس تھے۔ جتر کے بیٹے کا نام شمود تھا، یہی حضرت صالح علیہ السلام تھے اور آپ قوم عاد کے پیغمبر تھے۔ اوس کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام عاد اور دوسرے کا نام ابیل تھا۔ عاد سے ہی قوم عاد وجود میں آئی۔ ابیل کے بیٹے یثرب نے ایک بستی آباد کی تھی جو اس کے نام کی مناسبت سے یثرب مشہور ہوئی، لیکن جب نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے یثرب ہجرت کی تو اس کا نام مدینہ منورہ رکھ دیا گیا۔